دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں، قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھے کہ جہیز کی رسموں کی بنیاد پر، شادیوں کی غلط رسومات کی بنیاد پر میری امت کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی، دنیا سے کوچ کر رہی تھی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہی تھی، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کار سب کچھ ہے، بائک سب کچھ ہے؟ اور میں اپنی نئی نسل سے کہتا ہوں، جو شادی کرنے والے ان سے پوچھتا ہوں، ظالموں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ جب تم کار اور بائک مانگتے ہوں گے اور حضور کی امت کی کسی بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوگا اور وہ 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر سسکتی ہوگی، اپنی بستر پر تڑپتی ہوگی، تو رسول اللہ کے دل پر گنبد خضرا میں کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا سن لو، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ، اپنا عقیدہ سنو اہل سنت کا، زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، آسمان کا تارا تارا، جو جہاں ہے وہ ہر لمحہ رسول اللہ کی نگاہ میں ہے۔ حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر پل دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کہتے ہیں میرے امام، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا ہر لمحہ دنیا حضور کی نگاہ میں ہے۔ یہ محفل اب بھی حضور کی نگاہ میں ہے، میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ کس نیت سے بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں آئے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا سے، بلکہ واللہ جسمانی طور پہ تو گنبد خضرا میں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رشتے نہیں آنے کی بنیاد پر، غلط رسومات کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر جب بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا گزرتی ہوگی بتاؤں؟ آؤ تھوڑا تصور کرو۔ بدر میں 70 کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ دھیان سے سننا، حضور سے محبت کی بات کرتے ہو، جلوس میں نعرہ لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، سارے نعرے سراخوں پر ہے، لیکن سن لو، کاریں مانگتے ہو، بائک مانگتے ہو، راز شادی کو مہنگی کر دیا، غریبوں کی بچیوں کی آبرو کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بچیاں سسکیاں لے رہی ہے۔ آؤ غریبوں کی بچیوں کا خیال نہ کرتے ہوئے کم از کم اپنے نبی کا خیال تو کرو، جان ایمان کا خیال تو کرو، روح کائنات کا خیال تو کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت جن کا احسان ہمارے بال بال پر ہے، ہماری سانس سانس پر ہے، وہ رسول کی شان دیکھو۔ بدر کے 70 قیدی باندھ کر لائے گئے ہیں، آقا نے فرمایا مسجد نبوی کے صحن میں ان کو ڈال دو۔ کوئی جیل نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس، قیدی جیل میں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ اور آپ کو بتاؤں، یہ میرے نبی کی شان ہے، جو مسلمان نہیں تھے ان کو قیدی بنایا، اور سرکار نے فرمایا ایک ایک قیدی کو ایک ایک آدمی اپنے ذمے پہ لے لے، اور جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ کپڑے اس کو پہناؤ۔ لیکن یاد رکھنا، بات پہلی رات کی ہے، بدر سے واپس آئے، مسجد نبوی کے صحن میں سب کو باندھ کر ڈال دیا گیا۔ توجہ کرنا، اور اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں سب مان جاتے ہیں، عورتیں نہیں مانتی، کہتی ابھی تو بیٹے کی شادی، اس وقت تو جو مل جائے گا مل جائے گا، آگے تو نہیں ملے گا۔ بھکارا نہ بنو، سیدہ فاطمہ کی کنیز و خیال کرو، سیدہ زینب کی نام لیوا و خیال کرو۔ بھکارا نہ بنو، کون دے گا کیا دے گا رے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پہلی رات بدر کے واپس آنے کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بدر کے قیدیوں کو باندھ دیا گیا تھا، اور باندھنے کے بعد اللہ کے رسول بظاہر تھک کر اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، تو بدر کے قیدی رسی بندھنے کی وجہ سے
کر رہے تھے. دشمن جو لڑنے آئے تھے, صحابہ کو مارنے آئے تھے, جب ان کی کراہنے کی آواز سنی, حضور آواز دیتے بلال. بلال حاضر ہوتے, لبیک یا رسول. آقا فرماتے بلال ان کافروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو, اس لیے کہ ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے, ان کے کراہنے کی آواز مجھے بے چین اور بے قرار کر رہی ہے. مسلمانوں, اگر کافر کراہے تو رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں. جب 35 سال کی وہ بچی غربت کی وجہ سے جس کو اچھا رشتہ نہیں آتا, اس کا باپ آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا, بائک نہیں دے سکتا, جب وہ بستر پر بغیر شوہر کے کراتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, آقا کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. چین سے سونے والوں, آپ سے کہتا ہوں یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی, محنت کی کمائی قبر میں نہیں لے جاؤ گے. جہیز کے نام پہ بھیک مانگ کر وہ کیا قبر میں لے جاؤ گے. کتنے دن تک کار چلے گی, کتنے دن تک بائک چلے گی, کتنے دن تک ٹیویاں چلے گی, کتنے دن تک کہ یہ لاکھوں روپے کی بھیک چلے گی. ایک بات ذمہ داری سے کہتا ہوں, میری قوم کے جوانوں, پیسے دولت جہیز لوگے, ایک دن وہ ختم ہو جائے گا, لیکن اگر رسول اللہ کی امت کی کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی نیت سے اور حضور کی خوشی کی نیت سے کسی غریب کو بغیر جہیز کے گھر میں لے آؤ گے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی تو قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی. یہاں بھی خوش رہو گے, وہاں بھی خوش رہو گے. میری گزارش ہے, اگر جھارکھنڈ والے جوانوں صرف نعروں کے قاصد ہو تو ہمیں کوئی دل ٹھنڈا نہیں ہے آپ سے, اور اگر عمل کرنے آئے ہو تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے جب جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو آج حیرت کر لو کہ یا رسول اللہ, اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا, اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا. ساتھ میں ہوگی تو آپ کی خوشیاں ہوگی, آپ کی رحمت ہوگی, آپ کا کرم ہوگا, آپ کی عنایتیں ہوگی, اور جس پر ان کی عنایتیں ہو گئی, یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے, اور محبوب خدا دیتے ہیں تو اس کو دینے والا بنا دیتے ہیں. توجہ کرنا. اور اگر مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, سب مان جاتے ہیں, عورتیں نہیں مانتی, کہتی ابھی تو بیٹے کی شادی اس وقت تو جو مل جائے گا, آگے تو نہیں ملے گا. بھکارن نہ بنو, سیدہ فاطمہ کی کنیز و خیال کرو, سیدہ زینب کی نام لیوا و خیال کرو. بھکارن نہ بنو, کون دے گا کیا دے گا, رے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. توجہ کرنا, یہ جو آپ کو سنت 14ویں صدی میں سمجھ میں آئی نا, جائز سنت ہے, وہ سنت نہیں ہے. جو فہرست ہے وہ صحیح ہے, فہرست صحیح ہے, لیکن جہیز کہنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں میں علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے. نمبر 1, اگر جہیز سنت ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق جو کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں, توجہ آپ کی, کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں, فرماتے ہیں اماں عائشہ سے, عائشہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو کہا ابا جان 3 کپڑوں میں. تو کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا تاکہ جاتے جاتے رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو. جو کفن میں سنت کو ملحوظ رکھے وہ شادی کے موقع پہ سنت کو ملحوظ نہیں رکھے گا. اگر حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ صدیق اکبر نے اپنی شہزادیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ جب اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا تو فاروق اعظم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ عثمان غنی تو بہت مالدار تھے, انہوں نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ خود کتنی بیٹیاں تھی؟ 8 سے زیادہ بیٹیاں تھی, کیوں جہیز نہیں دیا 8 بیٹیوں کو؟ خود دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے 14ویں صدی میں جو آپ کھینچ تان کر کے جہیز لائے ہو وہ سنت نہیں. آپ کہیں گے پھر امین القادری کیا ہے؟ تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں, محقق نہیں, اصلاح کی غرض سے ایک بات کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا, میرے خلاف تانے بانے مت بننا, اور اگر بنو بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. روزانہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. بڑی دنیا ہے, بڑی دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں. دیکھیے آپ کو بتاؤں,
اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز نہیں دیا تھا. کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام نے ایک تحفہ اور گفٹ دیا تھا مولا علی کو. کس کو دیا تھا؟ توجہ کرنا, کس کو دیا تھا؟ سیدہ کو, بیٹی کو نہیں دیا, شہزادی کو. کس کو دیا؟ داماد کو بھی نہیں دیا. یہ بات خاص ہے. داماد کو نہیں دیا, بھائی کو دیا. توجہ کریں, یہی ہے اس کی نزاکت. اگر داماد کو دیتے تو پھر آپ کھڑے ہوتے کہ میں بھی تو داماد ہوں, مجھے بھی چاہیے. رسول اللہ نے دیا تو مجھے بھی چاہیے. حضور نے داماد کو نہیں دیا, اپنے چھوٹے بھائی کو دیا. کیونکہ مولا علی داماد بننے سے پہلے رسول اللہ کے چھوٹے بھائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے سگے چچا حضرت ابو طالب ہیں اور ان کی اولاد زیادہ تھی, تو رسول اللہ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ چچا, میرے اس چچا کی غربت ہے, مفلسی ہے, بچے زیادہ ہیں, پرورش کرنے میں تکلیف ہے, ان کے گھر چلتے ہیں, ان کے بچوں کو ہم اپنی گود میں لے لیتے ہیں, گود لیتے ہیں اور ہم پرورش کر لیں گے تو میرے اس چچا کا بوجھ کم ہو جائے گا. تو حضرت عباس اور اللہ کے رسول چلے اور جانے کے بعد دونوں نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بچے گود دے دے. انہوں نے کہا طالب کو میں رکھ لیتا ہوں, جعفر کو عباس لے لے, اور علی محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں, اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, کہا محمد عربی کو علی دے دیتے ہیں. تو مولا علی جب دودھ پینے کی عمر میں تھے, اللہ کے رسول نے تبھی ان کو گود لے لیا تھا. تو علی کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر میں. آقا نے پرورش کی, آقا نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, آقا نے بولنا سکھایا, آقا نے جوان کیا. تو رسول اللہ نے علی کی پرورش کی بفرض محال. اگر علی یہ مرتضیٰ کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو علی یہ مرتضیٰ کی شادی کرنا کس کے ذمے پہ تھا؟ جس نے پالا تھا اسی کے ذمے, جس نے پرورش کی تھی اسی کے ذمے. اب مولا علی کا خود کا گھر تو تھا نہیں, تو رسول اللہ گھر کی ذمہ داری کس نے نبھانی تھی؟ حضور نے نبھانی تھی. تو آقا نے داماد کو جہیز نہیں دیا, چونکہ حضور نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے گھر میں پالا تھا, پرورش کی تھی. اب چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو گھر کون سجانے والا تھا؟ اللہ کے رسول نے سجانا تھا. تو آقا نے گھر کے سارے انتظامات کیے. لوگوں کو یوں لگا کہ داماد کو دیا, لیکن حسن اتفاق یہ ہو گیا جو چچا زاد بھائی تھا, سگے بھائی نہیں تھے, چچا زاد بھائی تھا, انہی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے اپنی پرورش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مولا علی کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا, گھر کے سامان کا بھی انتظام کیا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھائی کے لیے انتظام کیا, تو میں بھی کہتا ہوں اگر آپ بھائی کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ رسول اللہ نے بھائی کو دیا, داماد کو نہیں دیا. کیونکہ علی یہ مرتضیٰ جو تھے وہ رسول اللہ کے چچا زاد تھے, چچا زاد بھائی تھے. لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ کو دیا. اگر سیدہ فاطمہ کو دیا تھا تو دوسری حدیث سن لے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی اماں عائشہ کے پاس, اماں عائشہ نے اس کو ایک کھجور دی, اس نے برابر برابر تقسیم کی دو بیٹیوں میں. یہ دیکھ کر کے اماں عائشہ بہت خوش ہوئی. تو سرکار سے اس کی حضور ایک عورت نے ایسا کیا. آپ توجہ سے سننا, آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ جو اس نے برابر برابر کھجور تقسیم کی نا, اگر دونوں بچیوں میں وہ برابر کھجور تقسیم نہ کرتی, کم زیادہ تقسیم کرتی, تو قیامت کے دن اس کھجور کی تقسیم کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا. توجہ کر, ایک کھجور کی تقسیم میں اگر برابری نہ ہو اولاد میں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اب مسلمانوں بتاؤ, حضور کی ایک شہزادی تھی بلکہ چار چار شہزادی تھی. اب آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا, تو اب آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ سیدہ زینب کو بھی جہیز دیا, ام کلثوم کو بھی جہیز دیا, حضرت سیدہ جو ہے وہ
رقیہ کو بھی جہیز دیا، حضرت زینب کو جہیز نہیں دیا، رقیہ کو نہیں دیا، ام کلثوم کو نہیں دیا، صرف سیدہ فاطمہ کو دیا۔ یاد رکھنا، اس سے پتا چلا آقا نے جہیز نہیں دیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جہیز کی ظالم رسم جو تم کار طلب کرتے ہو، بائک طلب کرتے ہو، اور خدا جانے موبائل طلب کرتے ہو، لیپ ٹاپ طلب کرتے ہو، پتا ہے میں یو پی گیا ہوا تھا، میرے ایک دوست نے مجھے سفر میں بتایا کہ ہمارے گھر کی شادی ہوئی، لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا، اب بھی ہماری بہن خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں خوش نہیں ہے؟ تو کہا اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ چاہتے کہ ان کو کار ملے، کھول کے بولتے نہیں لیکن تانا زنی کرتے ہیں، وہ خوش نہیں ہے خدمت کرنے کے بعد بھی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کس مذہب پر عمل کر رہے ہو؟ دین حق کانفرنس رکھتے ہو اور باطل کے نظریات کو اپنا رکھا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں جہیز کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، آج درد بھری باتیں کرتے ہو، مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر ظالم کا ظلم عروج پر ہے، بلکہ ان سے پہلے ہماری بے جا رسومات نے گلا گھونٹ دیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب آپ بھکاری بن جائیں گے اور آپ شادی کرنے کی بجائے بھیک مانگنے اور ڈکیتی کرنے نکلیں گے جہیز کے نام پر، تو غریبوں کی بچیاں 30-35 سال کی عمر لے کر جب گھروں میں بیٹھے گی تو پھر کیا ان کے قدم غلطی کی طرف نہیں اٹھیں گے؟ یہ جو اللہ اکبر نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بیٹیاں ڈوب کر کے مر رہی ہے، بچیاں پھانسی لے رہی ہے، اور نام نہاد دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں، قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھے کہ جہیز کی رسموں کی بنیاد پر، شادیوں کی غلط رسومات کی بنیاد پر میری امت کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی، دنیا سے کوچ کر رہی تھی، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہی تھی، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کار سب کچھ ہے، بائک سب کچھ ہے؟ اور میں اپنی نئی نسل سے کہتا ہوں، جو شادی کرنے والے ان سے پوچھتا ہوں، ظالموں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والوں، بتاؤ جب تم کار اور بائک مانگتے ہوں گے اور حضور کی امت کی کسی بیٹی کا رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوگا اور وہ 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر سسکتی ہوگی، اپنی بستر پر تڑپتی ہوگی، تو رسول اللہ کے دل پر گنبد خضرا میں کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کہیں گے کیا گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا سن لو، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ، اپنا عقیدہ سنو اہل سنت کا، زمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، آسمان کا تارا تارا، جو جہاں ہے وہ ہر لمحہ رسول اللہ کی نگاہ میں ہے۔ حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر پل دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کہتے ہیں میرے امام، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم بن نجم میں ہے۔ آپ کی بینائی کی اس کی تشریح نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا ہر لمحہ دنیا حضور کی نگاہ میں ہے۔ یہ محفل اب بھی حضور کی نگاہ میں ہے، میں بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، حضور کی نگاہ میں ہے۔ کس نیت سے بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں بیٹھے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ کیوں آئے ہو؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا سے، بلکہ واللہ جسمانی طور پہ تو گنبد خضرا میں ہے، لیکن روحانی طور پر وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں رشتے نہیں آنے کی بنیاد پر، غلط رسومات کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر جب بستروں پہ سسکیاں لیتی ہوگی، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا گزرتی ہوگی بتاؤں؟ آؤ تھوڑا تصور کرو، بدر میں 70 کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا۔ دھیان سے سننا، حضور سے محبت کی بات کرتے ہو، جلوس میں نعرہ لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات
बात करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, सारे नारे सराखों पर है। लेकिन सुन लो, कारें मांगते हो, बाइक मांगते हो, रात शादी को महंगी कर दिया, गरीबों की बच्चियों की आबरू के जनाजे उठ रहे हैं, बच्चियां सिस्कियां ले रही है। आओ, गरीबों की बच्चियों का ख्याल न करते हुए कम से कम अपने नबी का ख्याल तो करो, जाने ईमान का ख्याल तो करो, रूह कायनात का ख्याल तो करो। मुस्तफा जाने रहमत जिनका एहसान हमारे बाल बाल पर है, हमारी सांस सांस पर है, वो रसूल की शान देखो। बद्र के 70 कैदी बांध कर लाए गए हैं। आका ने फरमाया मस्जिद नबवी के सहन में इनको डाल दो। कोई जेल नहीं थी उस वक्त मुसलमानों के पास, कैदी जेल में नहीं रखे जा सकते थे। और आपको बताऊं, ये मेरे नबी की शान है, जो मुसलमान नहीं थे उनको कैदी बनाया। और सरकार ने फरमाया एक एक कैदी को एक एक आदमी अपने जिम्मे पे ले ले, और जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जो तुम पहनो वो कपड़े उसको पहनाओ। लेकिन याद रखना, बात पहली रात की है। बद्र से वापस आए, मस्जिद नबवी के सहन में सबको बांध कर डाल दिया गया। तवज्जो करना, और अगर माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, सब मान जाते हैं, औरतें नहीं मानती। कहती अभी तो बेटे की शादी, इस वक्त तो जो मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे तो नहीं मिलेगा। भिखारन न बनो, सैयदा फातिमा की कनीज़ो ख्याल करो, सैयदा ज़ैनब की नाम लेवाओ ख्याल करो। भिखारन न बनो, कौन देगा क्या देगा, रे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पहली रात बद्र के वापस आने के बाद मस्जिद नबवी के सहन में बद्र के कैदियों को बांध दिया गया था। और बांधने के बाद अल्लाह के रसूल बज़ाहिर थक कर अपने हुजरे में लेटे हुए थे, तो बद्र के कैदी रस्सी बंधने की वजह से आ कर रहे थे। दुश्मन जो लड़ने आए थे, सहाबा को मारने आए थे, जब उनकी कराहने की आवाज सुनी, हुजूर आवाज देते बिलाल। बिलाल हाजिर होते, लब्बैक या रसूल। आका फरमाते बिलाल इन काफिरों की रस्सियां ढीली कर दो, इसलिए कि इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही है, इनके कराहने की आवाज मुझे बेचैन और बेकरार कर रही है। मुसलमानों, अगर काफिर कराहे तो रसूलुल्लाह तड़प जाते हैं। जब 35 साल की वो बच्ची गुर्बत की वजह से, जिसको अच्छा रिश्ता नहीं आता, उसका बाप आपको भीख में कार नहीं दे सकता, बाइक नहीं दे सकता, जब वो बिस्तर पर बगैर शौहर के कराती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, आकाए करीम के दिल पे क्या गुजरती होगी। चैन से सोने वालों, आपसे कहता हूं ये दुनिया क्या है मेरे भाई, मेहनत की कमाई कब्र में नहीं ले जाओगे। जहेज के नाम पे भीख मांगकर वो क्या कब्र में ले जाओगे। कितने दिन तक कार चलेगी, कितने दिन तक बाइक चलेगी, कितने दिन तक टीवियां चलेगी, कितने दिन तक के ये लाखों रुपए की भीख चलेगी। एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, पैसे दौलत जहेज लोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की किसी बेटी की इज्जत की हिफाजत की नीयत से और हुजूर की खुशी की नीयत से किसी गरीब को बगैर जहेज के घर में ले आओगे, तो रसूलुल्लाह के करम की नजर उठेगी, तो क़यामत तक तेरी नस्लों पर बाकी रहेगी। यहाँ भी खुश रहोगे, वहां भी खुश रहोगे। मेरी गुजारिश है, अगर झारखंड वाले जवानों सिर्फ नारों के कासिल हो तो हमें कोई दिल ठंडा नहीं है आपसे, और अगर अमल करने आए हो तो अपने नबी की खुशी के लिए जब जान कुर्बान करने की बात करते हो तो आज हैरत कर लो कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, उसके साथ कुछ नहीं लाऊंगा। साथ में होगी तो आपकी खुशियां होगी, आपकी रहमत होगी, आपका करम होगा, आपकी इनायतें होगी, और जिस पर उनकी इनायतें हो गई, याद रखना इंसान देता है तो हैसियत के मुताबिक देता है, और महबूब खुदा देते हैं तो उसको देने वाला बना देते हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्ती नहीं। बोलो आज की इस महफिल में कौन जवान हिम्मत करता है, मेरे लिए नहीं, अमीनुल कादरी के लिए, अपने नबी की खुशी के लिए। हुजूर देख रहे हैं, कौन हाथ उठाकर ये वादा करता है कि मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, साथ में कुछ नहीं लाऊंगा। सुसर उठा के रखो ताकि अल्लाह भी गवाह रहे, फरिश्ते भी गवाह रहे। हुजूर गुंबदे खजरा से देख रहे हैं, बगदाद से मेरा गौस देख रहा है, अजमेर मोहल्ला से गरीब नवाज, जरा हाथ उठा के रखें। इनकलाब आना चाहिए, जलसों का मकसद
مقصد صرف سیر و تفریح نہیں ہے. اٹھا کے رکھو فرشتوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لو. کتنے لوگ ہیں صرف دلہن لاؤں گا, جہیز ساتھ میں نہیں لاؤں گا, سسر دینا بھی چاہے گا اور کہوں گا تو جب چاہے تیری بیٹی کو دینا, شادی کے موقع پہ نہیں لوں گا. کتنے لوگ ہیں مجھے صرف نبی کی خوشی چاہیے, مجھے صرف نبی کی رضا چاہیے. یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اٹھا کے رکھیے, تھوڑا اوپر اٹھائیے, ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے. ہاں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, قربان جائے. یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے اور ان ہاتھوں کا بھرم رکھنا تیری شان کریمی پر ہے. یاد رکھنا میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں اور نہ میں اپنی سیادت کا, اٹھا کے رکھیے, نہ میں اپنی سیادت کا جھنجھنا بجانے کا عادی ہوں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں, تم نے میرا دل خوش کر دیا. اگر تم مجھے کروڑوں روپے بھی دیتے واللہ میں اتنا خوش نہ ہوتا جو اس پر میں خوش ہوں. اس لیے کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سینکڑوں میری قوم کی بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہو جائے گی. یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس میں نسب فاطمہ اور علی پہ جا کر انتہا کو پہنچتا ہے. اگر اللہ نے کل مجھے کوئی مقام عطا کیا تو ان جوانوں کی ضرور میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی خوشی کے لیے ان لوگوں نے قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچانے کا وعدہ کیا تھا. یہ تو جن کی شادی ہونے والی وہ, اب وہ لوگ بڑے لوگ, آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیے, ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے. لیکن اب وہ بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کتنے ہیں کہ میں سمجھی سے کوئی جہیز نہیں مانگوں گا, نہ مانگوں گا نہ لوں گا. میرے شہر مالے گاؤں کے اندر جب یہ شروع ہوا ایسی شادیاں شروع ہو گئی ہیں. لوگوں نے کہا ہم فقیر ہیں کیا نہیں دے سکتے, کہا تو فقیر امیر ہے تو جان, میں بیٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤں گا. ہمارے شہر میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جھارکھنڈ والوں اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے, بی بی زہرا کی چادر کے سائے میں رکھے, رسول اللہ کی چادر کرم کے سائے میں رکھے. اللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہے ان ہاتھ اٹھانے والوں کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرنا, لیکن عمل بھی کرنا ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں, جزاکم اللہ خیر, ایک بات آپ کو بتاؤں, یا اگر کوئی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد, اگر کوئی حضور کی خوشی کے لیے سمجھوتا کر لے اپنی خواہشات سے, کرم کیا ہوتا ہے. بات پلٹ گئی, ناظم صاحب نے اشارہ کیا تو میں اسی طرف پلٹ گیا. لیکن آپ نے ایک بات سنیے, دیکھو ایک اور مسئلہ, یہ جو لکھ رہے ہیں نا, لکھ رہے ہیں یہ بھو رہا ہے وہ, لکھنے سے صرف لکھو اچھی بات, کام نہیں چلے. صرف جلسوں میں بولیں گے تو کام نہیں چلے بھائی. جب مقرر خود جائز لے گا تو پھر کام نہیں بنے گا. معاف کیجیے گا, خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی, ہاں ایسا نہیں چلے گا, خود سے شروع کرنا پڑے گا. ورنہ ہم کہتے ہیں تم سدھرو, تم کہتے ہیں ہم سدھرو, تو تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے. میں نے مخلص بننا ہے کیونکہ میری آخرت میں نے درست کرنی, ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا. ورنہ نہیں تو سب کو کہیں گے نہیں آپ نہیں کرے, اور اس کا نہیں میری بیوی نہیں مان رہی تھی, تو جو اللہ کی مرضی کے آگے بیوی کی مرضی کو چلائے, پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق ہے. حق ہے, حق ہے, حق ہے, بات ہے نہیں ہے اس کا بیٹھنے کا حق, کیونکہ جو اللہ کی مرضی پہ قربان ہو جائے, واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. جس کی بیوی اس کی مرضی کے آگے جاتی ہو تو پھر وہ بندہ پبلک کو کیسے کنٹرول, جو بیوی کی تربیت نہ کر سکا وہ پبلک کی تربیت کرنے کا کیا حق رکھتا ہے. یہ بات میری معذرت کے ساتھ, اس لیے پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا. نمبر دو, یہ جو ہر ایک بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ہے نا, مجھے گوری لڑکی چاہیے اور لڑکیوں کے دماغ میں مجھے گورا لڑکا چاہیے, اور میرے معیار کا چاہیے, میں ڈاکٹر تو لڑکی بھی ڈاکٹر, لڑکی ڈاکٹر تو لڑکا بھی ڈاکٹر, یہ نہیں. ایک بات یاد رکھنا, آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا. ایک بات, اپنا معیار کیا ہے, توجہ, اسی میں بات مکمل کروں گا لیکن سن لے, دل کے درد ہے, عنوان بدل گیا. اپنا معیار کیا ہے, ڈاکٹر, ٹیچر, انجینئر, یہ سب اپنی جگہ عزت والے ہیں. ہمارا معیار ایک ہی ہے, ایمان والا. واہ, بس, جی, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. ڈاکٹر کی ڈگری, ٹیچر کی ڈگری, انجینئر کی ڈگری, ماسٹر کی ڈگری, پائلٹ کی ڈگری, لائر کی ڈگری, بیرسٹر کی ڈگری, سب قبر کے باہر رہے گی. ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی, اور یہ وہ ڈگری ہے جو جنت تک لے جائے گی.
اس کا عزت کریں گے، احترام کریں گے. کہتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. صرف مومن دیکھو، مومن کالا ہو، گورا ہو، کالی ہو، گوری ہو. ایک بات یاد رکھنا، میں نے بہتوں کو، میرے دوست ایسے ہیں جو میری بچپنے میں بڑے خوبصورت تھے، ابھی وہ مجھے اتنے اچھے نہیں دکھتے. پیٹ بڑا ہو گیا، موٹے ہو گئے، اور جو وہ دانتوں میں بھی گیپ ہو گیا. پہلے نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا. ایسا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ اس وقت تو اچھے نہیں دکھتے تھے، ابھی بہت اچھے دکھتے ہیں. عمر کے ساتھ ساتھ صحت بدلتی ہے. کوئی ضروری نہیں 18 سال کی عمر میں جو جیسا دکھے وہ 40 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی دکھے، ایسا ضروری نہیں. اس لیے کالا گورا چھوڑو. حسن کیا ہے؟ اصل حسن رسول اللہ کی وفاداری ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث سن لو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہیں جن کا رنگ پکا ہے. حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے جو سمجھوتا کر لے، حضور اس کو کتنا نوازتے. قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بے شک. میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، میری بچیوں اگر زیادہ پڑھ لیا ہے، اگر آپ سوچتی ہے کہ مجھے بھی پڑھا لکھا چاہیے، نہیں ملے گا پڑھا لکھا تو میں دوسرے کے گھر میں جھانکوں گی، ایسا نہیں. حضور کا دل دکھے گا. اور ایک بات آپ کو کہوں، یہ دین حضور کا گھر ہے. دین ایک کانفرنس ہے نا، یہ حضور کا گھر ہے. جو دین میں ہے وہ حضور کے گھر میں ہے، جو دین میں ہے وہ حضور کے قلعے میں ہے، جو دین میں وہ حضور کی پناہ میں ہے. حضور کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ، یاد رکھنا. آقا کا گھر چھوڑ کے مت جاؤ. جو حضور کا گھر چھوڑ کے جائے گا یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا. ایک لکھنؤ والا چھوڑ کے گیا، کتے بھی نہیں پوچھ رہے اس کو. آج بھیک مانگ رہے ہیں تو کوئی اس کو بھیک دینے تیار نہیں. میرے امام کے 2 مصرے یاد آتے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی ہاتھ در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. لوگ آتے جاتے رہیں گے، حضور کے قدموں میں پڑے. بیٹیوں سے کہتا ہوں کتنا ہی پڑھ لو، سمجھو تک مل گیا ڈگری والا تو اچھا، نہیں ملا بس مومن دیکھو، ایمان والا ہے کافی ہے. بس چمڑیاں مت دیکھو، چمڑیاں بھی اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے، یاد رکھنا. تو ایک صحابی تھے. اب صحابی کو ہم کالا تو نہیں کہتے کیونکہ ہمارا پورا مسلک عشق و محبت ہے، ادب ہے، الدین کلہ ادب. لیکن ان کا رنگ پکا تھا. اب سمجھ گیا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. رنگ پکا تھا. اور حضور علیہ السلام ان سے اکثر مذاق فرماتے تھے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کی شان. حضور علیہ السلام بہت مسکراتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ اسٹیج پہ منہ لٹکانے کی بدعت 14ویں صدی کے بعد شروع ہوئی ہے، ورنہ ہمارا ہر بزرگ زندہ دل تھا. صحیح ہے. ہاں، ہر بزرگ زندہ دل، خوش دل تھا. ابھی منہ لٹکا کر کے بیٹھنے کو لوگ تقویٰ سمجھتے ہیں، یہ کوئی تقویٰ نہیں. التقویٰ ہاؤن. فاروق اعظم کے دور میں ایک بندہ گردن جھکا کے بیٹھتا تھا، فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مارا اور فرمایا ریاکار تقویٰ گردن میں نہیں ہے، دل میں ہے. گردن جھکانے کی بجائے دل جھکا. تقویٰ دل میں رہتا ہے. تو اس لیے تھوڑا ریاکاری سے بھی ہم بچیں. بہرحال حضور کی عادت تھی مزہ کرنے کی. اگر یہ عنوان چھیڑے تو بڑا مزہ آئے گا، لیکن وقت نہیں. حضرت تشریف لانے والے اور میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں تاکہ بات پوری ہو جائے. حضور علیہ السلام کی عادت تھی ان سے مزہ. ان کے ہونٹ موٹے موٹے، دانت بڑے بڑے، رنگ ان کا پکا تھا. ایک دن آقا نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ شادی نہیں کرتا تو اتنا بڑا ہو گیا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے کون بیٹی دے گا؟ یہاں کے مدینے کے لوگ مالدار ہیں اور وہ لوگ غیر مدنی کو بیٹی نہیں دیتے. مدینے والے غیر مدنی کو، یہ دور تھا وہاں شادی ہو جائے گی تو پھر وہ روایت بڑی مشہور ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث، اور اس کی تفصیل آپ سنتے ہیں افتتاح بخاری کے اندر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا؟ میرا رنگ تو دیکھیں نا آپ، میرے ہونٹ دیکھیں، میرے دانت دیکھیں. میرا خود کا مکان نہیں ہے، یہاں کے لوگ خوشحال ہیں، مالدار ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، ان کے درخت ہیں، بیٹیاں خوبصورت ہیں. اب میرے آقا کی شان، اللہ اللہ. حضور نے پھر کہا اور تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ رو پڑے. پہلی تو انہوں نے جواب دے دیا، دوبارہ کہا رو پڑے. اور میرے آقا کی یہ شان ہے، حضور علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. جب دیکھا نا کہ وہ رو رہے ہیں، روتے ہوئے دیکھا، حضور تڑپ گئے اور دریائے کرم جوش میں آیا.
سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، ان کی زلفیں نئی رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نئی دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا نے جب ان کو روتے دیکھا فرمایا روتے ہو حضور مجھے کون بیٹی دے گا؟ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جا وہ فلاں فلاں ہے نا اس کے گھر میں سب سے خوبصورت بیٹی ہے مدینے کی، جا اور جا کر اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے، رشتہ طے کر دے، میرا حکم ہے۔ توجہ، بہنوں کی بچیوں کی خاص توجہ، خود کا گھر نہیں، رنگ ایسا، ہونٹ ایسے، دانت ایسے، اور ادھر حسن کی ملکہ، آقا کا حکم، کہہ دو اس سے جا کر اپنی بچی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دے اور بتانا کہ میں نے حکم دیا۔ حضور مگر کچھ نہیں، جاؤ اس کو میرا حکم سناؤ اور جب وہ ہاں کرے تو میرے پاس آؤ، میں خود تمہارا نکاح پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دوڑے دوڑے گئے، آج تو بھاگ جگے، نصیب کھلے، میری بگڑی بن گئی، ایک اشارے ابرو سے بات بن گئی بات، ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فلاں۔ دروازہ کھلا، بات کیا، شروعات کیسے کریں؟ کہا آقا نے آپ کو سلام کہا، حضور نے مجھے سلام کہا۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور بات؟ سلام کہا، ہاں۔ اور کوئی بات؟ سلام کا اور کوئی بات؟ آپ کی بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے۔ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حسن کی ملکہ، خوبصورت بیٹی کا سراپا اور ان کا مستقبل آنکھوں میں گھوم گیا۔ ایک پکے رنگ، موٹے ہونٹ، بڑے دانت، بغیر مکان، بغیر کاروبار کے ایک انسان کے ساتھ بیٹی کا مستقبل باندھ دوں بغیر سوچے سمجھے؟ ہاں کر دو، ہاں کروں گا تو بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ فوراً ایمان نے جھنجھوڑا، اور اگر نہ کرو تو ایمان جانے کا خطرہ۔ حضور کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دوں؟ نہ، ہاں کرتا ہوں تو بیٹی کو کیسے مناؤں، نہ کرتا ہوں تو اللہ کو کیسے منا سکوں گا؟ اسی پشو پیش میں رکو، ٹھہرو، اپنی بیوی سے مشورہ کر لو، ہاں کرے کہ نہ۔ بیوی کے پاس آئے، دیکھو ایسا ایسا رنگ، ایسے ایسے ہونٹ، ایسے ایسے دانت، مگر حضور کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے۔ دونوں پریشان، ہاں کرتے تو بیٹی کو کیسے منائیں، نہ کرتے اللہ کو کیسے راضی کریں؟ ایسے میں دونوں پشو پیش میں تھے۔ بیٹی آئی، باپ اور ماں کا دامن پکڑا، بیٹی اس دور کی بیٹی، رسول اللہ کی وفادار بیٹی، حضور کی امت کی وفادار بیٹی، اس امت کی آبرو بیٹی۔ کیسی بیٹیاں تھی وہ، ناز ہے ان بیٹیوں پر، قیامت تک مسلمان ان بیٹیوں پہ ناز کرتے رہیں گے۔ میری بیٹیوں کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ ماں باپ کو کہا امی بابا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں، بس بات اتنی ہے نا، آقا کا حکم ہے، آنے والے کو مت دیکھو بیٹیوں کی فکر، آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے خدا کے محبوب کو دیکھو۔ بابا تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا رشتہ ماں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں، تیری بیٹی کا رشتہ حبیب خدا نے طے کیا ہے، محبوب الہ نے طے کیا ہے، اللہ کے محبوب نے طے کیا ہے، انہی پہ چھوڑ دو۔ اب وہ بیٹی کہتی ہے سارے غم کے کڑوے گھونٹ پی لوں گی، سارے غم کے کڑوے گھونٹ پی لوں گی، رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، میں گھر میں نہیں درختوں کے سائے میں جی لوں گی، لیکن جان ایمان کو ناراض نہیں کر سکتی، میں مالدار باپ کی بیٹی بدن پر پیون والے کپڑے لگا کر کے زندگی گزار لوں گی، حضور کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ان کی خوشی میں ہر خوشی ہماری ہے، وہ خوش ہے تو سب خوش ہے۔ جاؤ بابا کہہ دو اس سے کہ ہم نے ہاں کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، پھر ہاں ہو گیا، نکاح حضور نے پڑھایا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا
تو نے میری خوشی کا خیال کیا نا، خدا تجھے آباد کرے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت اچھا۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، آقا نے تو جس کی نظر اٹھنے پہ قبلہ بدل جاتا ہے اس کی دعاؤں سے تقدیر نہ بدلے گی؟ بغیر گھر کے، بغیر کاروبار کے، پکے رنگ کے شوہر کے ساتھ اس لیے نکاح ہو رہا ہے حضور کی خوشی، حضور خوش ہو جائے۔ آقا نے دعا دی، خدا تجھے آباد رکھے۔ چند ہی دن گزرے، واللہ حدیث اٹھا کر پڑھے کتاب میں نے تو بطور مفہوم علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں پڑھ دیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اصل حدیث کی کتاب کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا چند ہی دن گزرے تھے حضور کی دعا آباد رکھنے، آباد رہنے کی، حضور کی دعا، خود کا مکان ہوا، خود کا کاروبار ہوا، وہ میاں بیوی اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینے منورہ میں عورتیں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ پورے مدینے میں اگر کوئی پیسہ خرچہ کرتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی خرچہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ صرف حضور کی دعا کا اثر تھا۔ میں بھی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اگر نباہ کر لو کسی غریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائے، نباہ کر لو کسی پکے رنگ کے آدمی کے ساتھ حضور خوش ہو جائیں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، نباہ کر لو کسی غریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، حضور کی دعا ملے گی۔ ساس سسر کی بھیک والے جہیز سے اچھا ہے کہ دامن میں رسول اللہ کی دعا مل جائے۔ جس کے دامن میں حضور کی دعا ہے اس کے دامن میں کیا چیز کی کمی ہے؟ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے۔ ارے ناداں، یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ، قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آؤ عہد کرو، ہم قوم کی بیٹیوں کی آبرو بچائیں گے، قوم کی بیٹیوں کی عزت بچائیں گے، لیکن صرف نعروں سے نہیں، صرف جلسوں سے نہیں، جو ہم نے وعدہ کیا ہے جائز نہیں لیں گے۔ سیدھی سادی کوئی بھی لڑکی دیندار ہوگی، پرائیورٹی دین کو دیں گے، ایمان کو دیں گے، اور قوم کی بچیاں بھی پرائیورٹی دین اور ایمان کو۔ ایک بات یاد آئی، میں آپ بات ختم کر رہا تھا، ایک خوبصورت بات یاد آئی۔ ایک نحوی تھے، نحوی علم نحو کے امام تھے، نحوی۔ وہ بڑے پکے اور کالے رنگ کے تھے، چہرہ بہت قبول صورت نہیں تھا، اور ان کو بیوی مل گئی تھی بہت خوبصورت۔ تو جب بھی وہ گھر میں آتے تھے تو بیوی کو کہتے تھے، تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی۔ توجہ ہے جی، جنتی بننے کے نسخے آپ نے بہت سنے ہوں گے، آج تھوڑا سا مجھ سے بھی سن۔ حالانکہ میں جنت کی بات اس لیے کم کرتا ہوں کہ قوم دلیر نہ ہو جائے، تھوڑا سا پکڑ کر چلتا ہوں، لیکن بہرحال میرا عقیدہ یہ ہے، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ۔ فکر رضا ہماری ارد گرد اس طریقے سے ہمیں جکڑے ہوئے ہیں جیسے مکڑی کا جالا تنا ہوتا ہے نا، اس سے کوئی نکل نہیں سکتا، ویسے فکر رضا نے ہمیں جکڑ رکھا، اور اسی کو ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات تو اس لیے اس سے ہٹ کر کہیں جانا نہیں، لیکن بہرحال قوم کو جو اب بے عمل ہے پھر وہ جنت کے خواب دیکھتے تو تھوڑا سا ان کو سمجھانا بھی پڑتا، لیکن جنت میں جانے کا ایک نسخہ سن لیں۔ وہ نحوی صاحب بہت بڑے علامہ تھے، عالم تھے، جب بھی گھر میں آئے خوبصورت بیوی کو کہتے تھے، تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ موڈ اچھا ہوتا ہے تو سب بات اچھی لگتی ہے، جب موڈ آف ہو تو پھر اچھی بات بھی بری۔ اور ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن مار پیٹ گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی میں ہر جھگڑے کے بعد ایک نئی لذت آتی ہے نا، وہ ہونا چاہیے، لیکن مار پیٹ اور غصے والا نہیں، طلاق والا نہیں۔ بھائی انبیاء کے یہاں بھی تو ایسا، ایک دن حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جواب دینے لگی تو حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ سارہ مجھ سے منہ چلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، میرے پیغمبر میرے خلیل، اس کو سیدھی مت کرنا ورنہ تم توڑ دو گے، اور توڑنا طلاق دینا۔ بہرحال تو حضرت وہ نحوی کہتے تھے، تو بھی جنتی اور میں بھی۔ ایک دن جھگڑا ہوا ان کا، مولانا کا، ان کی بیوی سے، توجہ آپ کی، تو انہوں نے کہا تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔
تو اس نے غصے میں کہا یہی پہاڑا پڑھتے رہتے ہو تو بھی جنتی میں بھی جنتی, کبھی بتاؤ گے بھی جنتی کیسے؟ تو کہا دیکھو میں کتنا بدصورت ہوں بظاہر اور تم خوبصورت ہو, تو تم جب مجھے دیکھتی ہو تو صبر کر لیتی ہو, تم صبر کی بنیاد پہ جنتی ہو, اور میں جب تم خوبصورت کو دیکھتا ہوں تو شکر کرتا ہوں, تو میں شکر کی بنیاد پہ جنتی ہوں, تو تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی.